نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برصغیر پاک و ہند کی ان کی جو تقسیم کا نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا جو اصولی فیصلہ ہے وہ ہمیں انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی صورت میں نظر آتا ہے کہ جب انگریز جو ہے وہ ہندوستان کو چھوڑنے اور اپنے فیصلے کے ذریعے جب ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس طرح جب یہ ایکٹ 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ جسے کا نام دیا گیا نافذ کیا گیا، تو اس کے اندر بنیادی جو اصول طے کیے گا وہ یہ تھے: نمبر 1 کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی کہ ایک ہندوؤں کا ملک اور ایک مسلمانوں کا ملک۔ پھر کہا گیا کہ دونوں ملکوں کی جو ہے وہ اپنی لیجسلیچر ہوگی جو قانون سازی کا مکمل جو ہے وہ اختیار رکھتے ہوگی۔ پھر کہا گیا کہ برطانیہ کا جو ڈومینین پر جو اختیار ہے وہ ایک ڈومینین کے طور پر جو ہے اسے قائم رکھا جائے گا۔ پھر کہا گیا 1935 کا قانون جو ہے وہ دونوں ملکوں کا جو ہے وہ دستور کے طور پر نافذ عمل رہے گا جب تک جو ہے وہ اس کو ترمیم کر کے تبدیل کر کے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ دستور جو ہے وہ تشکیل نہیں دے دیتے۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ جو ریاستیں ہیں ان پر بادشاہ کا جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور جو قبائل ہیں ان کے ساتھ جو عمل ہے وہ ایک اختیار کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو حکومت ملک قائم ہوگا وہ ان کے ساتھ طے کریں گے کہ انہوں نے کن معاملات کے تحت اور کس اصول و ضوابط کے تحت جو ہے وہ اپنے ملک کا جو ہے وہ نظم و نسق جو ہے وہ آگے چلانا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ دراصل جو ہے وہ انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ جو اپنی اہمیت اصول و ضوابط کے تحت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے عملی صورت کے اندر جو ہے وہ اختیار ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ہندوستان کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ فورتھ فیز آف دا یا فائنل فیز آف دا مسلم موومنٹ کا جو کہا جاتا ہے اس کا جو اختتام ہے وہ 1947 کو 14 اگست 1947 کو ہوا کہ جب مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے جو مطالبہ تھا اور اس کو انگریزوں نے ایک ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے اس کو نافذ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا، اور اس طرح یہ 14 اگست 1947 کو ایک علیحدہ وطن کے طور پر پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔